بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہمیں پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سندھ کے جو ایک بہت بڑا منصوبہ رتو دیرو کا جو رتو دیرو ٹاؤن کو صاف پانی فراہم کرنے کے لیے یہ واٹر پروجیکٹ کا افتتاح کرنے کے لیے آج تو ہم یہاں موجود ہیں، اور میں بہت شکر گزار ہوں سندھ حکومت کا کہ انہوں نے یہ منصوبہ مکمل کیا ہے، اور آگے جا کے امید ہے کہ اس کو بڑھاتے رہیں گے، جیسے ہمارا جو لوکل نیڈ ہے وہ آگے جا کے بڑھتا رہے گا. جیسے آپ سب کو معلوم ہے، پانی، صاف پانی پہنچانا اور ہر کسی کا حق ہے، اور خاص طور پہ پانی ہر کسی کا حق ہے. تو جہاں ہمارا ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے عوام کے یہ بنیادی ضروریات پورا کرتے رہیں، ہم اس ذمہ داری کو خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ سے بہت اہمیت دی ہے. اور جہاں جہاں یہ لوکل لیول کا ایشو ہو، یا صوبائی لیول کا ایشو ہو، یا وفاقی سطح پہ ایشو ہو، یا بین الاقوامی سطح پہ ایشو ہو، تو آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اس ایشو کو بہت سیریسلی لیا ہے. میں ساتھ ساتھ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی تنظیم ہے، جو پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن ہیں، ان کو اس موقع پہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ بڑے اچھے انداز سے کل ہم نے پورے پاکستان کی پاکستان پیپلز پارٹی کو یہاں گری خدا بخش میں ہوسٹ بھی کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک تاریخی جلسہ ہوا جس پہ ہم نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی 17th اینیورسری کو، برسی کو، شہادت کی منائے ہیں. اور پاکستان کے عوام نے ایک بار پھر یہ ثابت کر دیا ہے کہ 17 ایئرز گزرنے کے باوجود وہ آج بھی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ ہے. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی نظریہ قائد عوام کی منشور کے ساتھ ہیں، اور ہم سب جو ان کے نمائندے ہیں، چاہے وہ صوبائی سطح پہ یا وفاقی سطح پہ، انہی کے منشور اور انہی کے نظریہ پہ آگے بڑھ رہے ہیں. جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے یا ملک میں جو صورتحال ہے وہ آپ سب کے سامنے ہیں. پاکستان کے عوام معاشی صورتحال پہ پریشان ہیں، امن و امان کی صورتحال پہ پریشان ہیں، پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں، اور وہ سیاستدانوں کی طرف، اپنے قائدین کی طرف، اپنے نمائندے کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے انا کے ذاتی ایشوز ایک طرف چھوڑ کے پاکستان کے یہ جو اہم مسائل ہیں ان کی طرف توجہ دیں، تاکہ ہم مل کے ان مسائل کا مقابلہ بھی کر سکیں اور پاکستان کے عوام کی مشکلات میں کوئی کمی کا بندوبست کر سکیں. تو میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں، اور ویسے تو میں نہیں خیال کہ آپ کے سارے سوال ہمارا اس تاریخی پانی کا منصوبہ کے بارے میں ہوگا، لیکن میں آپ کے سوال کے جواب بہت شکریہ. ویسے تو آپ کی جو پہلی سوال ہے، ہم تو کوشش کر رہے ہیں، اور ہمیشہ سے ہمارا کوشش یہی رہا ہے کہ وسائل جتنے بھی ہو، بے شک کم بھی ہو، ہم کم وسائل میں سے زیادہ محنت کر کے اپنے عوام کے مسائل کے حل نکالنے کی کوشش کرتے ہی رہتے ہیں. افسوس کے ساتھ اب یہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ جو چھوٹے صوبے ہیں، چاہے ہم حکومت میں ہو یا ہم اپوزیشن میں ہو، وفاق کا رویہ کچھ ایسا ہی رہتا ہے. جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے درمیان معاہدہ ہوا، اور ہم نے اس حکومت سازی میں اس حد تک ساتھ دیا کہ ہم نے ان کے وزیر اعظم کو
वोट दिया, उसके साथ साथ हमने ये तय किया था कि ना सिर्फ ऑब्वियसली सूबों को उनके हक तो मिलना चाहिए, मैं इसका यकीन दहानी के लिए हमने ये आपस में तय किया कि चारों सूबों के जो PSDP है हम उसको मिल के बनाएंगे। जब वो उस तरीके से नहीं हो सका तो हमसे वादा किया गया कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उस वक्त इनपुट उस तरीके से नहीं हुआ, तो हमसे ये वादा किया गया कि जो सिंध के तरक्याती मंसूबे हैं, जो बलूचिस्तान के तरक्याती मंसूबे हैं, जो दूसरे सूबे में या वफाक की सतह पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इनपुट थी, उनको फंडिंग दिया जाएगी। और मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ जो पीपल्स पार्टी के साथ सियासी बुनियादों पे एक वादा किया गया, उस पे पूरी तरीके से या सही तरीके से अमल दरामद नहीं हो रही, मगर जिस तरीके से वफाक को सूबों के साथ मिल के चलना चाहिए और जो सूबों का तमाम हक हो, चाहे वो सूबा सिंध हो, सूबा बलूचिस्तान हो, सूबा पंजाब हो, सूबा पख्तूनख्वा हो, उनको अपना हक देने चाहिए, वादे पूरा करना चाहिए। दोनों सिलसिले में हुकूमत के बेहतरी की जाएगा और एक मीनिंगफुल डायलॉग के नतीजे में हम जो सूबे के एतराज़ात है उनको भी दूर कर सकते हैं और जो सियासी वादे किए गए हैं उस पे भी अमल दरामद कर सकते हैं। जहाँ तक आपने मैंडेट की बात की, वो तो पार्लिमानी निज़ाम में तो आपके सामने है। हुकूमत की जो तरीक़ाकार है, चाहे वो पॉलिसी फॉर्मेशन हो या वो लेजिस्लेटिव अमल हो, उसमें मेरा ख्याल में या उनका ख्याल में शायद उनके पास 2/3 अक्सरियत है और उनको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। ग्राउंड रियलिटीज़ में से तो कुछ उसमें से कुछ फ़र्क है और जो पार्लियामान में उनके स्ट्रेंथ है वो ऐसा नहीं है जैसे 90 के दहाई में जब उनके पास 2/3 अक्सरियत था या किसी और वक्त में। इस वक्त में उनको बाकी सियासी स्टेक होल्डर्स के साथ मिल के इज्तिमाई फैसले लेने के तो मैंडेट है। एक तरफा फैसला करना, वो भी ऐसे एक तरफा फैसला जो कि मुतनाज़ा हो, जो कि वोटर के जो एक बुनियादी हक है उसके ऊपर हो, जो इरसा अकॉर्ड के खिलाफ वर्जी हो, जो इरसा के खिलाफ वर्जी हो, 1991 की वोटर अकॉर्ड की खिलाफ वर्जी हो, जो कि आपके दूसरे सूबे के इख्तलाफात उस मीटिंग में भी उठाए जाए और उनके जो एतराज़ात हैं ऑन रिकॉर्ड उनको इग्नोर करते हुए आप किसी मंसूबे पे आगे बढ़ते जाएंगे, तो उसके लिए तो बिल्कुल ना मेरे ख्याल में इनके पास मैंडेट है। और यही तरीके से मंसूबे मुतनाज़ा होते हैं। अगर आपने कामयाबी से किसी चीज़ को हासिल भी करना है तो इत्तेफाक राय से मिल बैठ के बातचीत करके सबके जो नुक्ते नज़र है उनको समझने के बाद अगर कोई मंसूबा बनाया जाएगा तो वो कामयाब होगा। वरना एक ज़माने में किसी ने सोचा था कि वो कालाबाग डैम बनाएगा। आप मुझे बताएं वो डैम कहाँ है? वो भी एक तरफा फैसला था, ये भी एक तरफा फैसला है। उस ज़मानों में वो एक तरफा फैसला को हमने ही नाकाम करवाया और इंशाअल्लाह ताला आज के ज़मानों में भी, आज की सियासी सूरत हाल में भी जो एक तरफा फैसले होंगे उन पे अमल दरामद मुश्किल होगा। थैंक यू। तो पहले मैं आपकी थोड़ा सा आपसे इख्तलाफ करता हूँ और तारीख़ी तौर पे मैं समझता हूँ कि ये गलत तासुर दे रहे हों कि पाकिस्तान या किसी एक सूबा का मौक़िफ़ एक था, किसी दूसरा सूबा का मौक़िफ़ कोई और था कालाबाग डैम के हवाले से। वहाँ एक एतराज़ात सिंध से शुरू नहीं हुए, वो पख्तूनख्वा से उठे और जो एहतजाज हुआ वो बिल्कुल हमने एक एहतजाज यहाँ बॉर्डर पे करवाया था, मगर उस एहतजाज के जो काफ़िले निकले जहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सिंध का सदर ने कराची से काफ़िला निकाला तो वहाँ ही
पंजाब का सदर जहांगीर ब्रदर ने पंजाब का काफिला निकाला और वो वफाकी एहतजाज था। इनफैक्ट जो पार्लियामान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ सूबे के नुमाइंदे थे, उन्होंने सिंध के मेंबरान से पहले आवाज़ उठाए थे कि आपने जो भी फैसला करना है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी एक सूबे की जमात नहीं है, हम वफाक की जमात है, हम वफाक परस्त हैं। हम समझते हैं कि जो भी फैसला वफाक को कमज़ोर करेगा उस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना रद्द-ए-अमल ज़रूर होगा। और इस सिलसिले में भी सारे मेरे ख्याल में जितने सियासी स्टेक होल्डर्स का मौक़िफ़ मैंने सुना है, किसी का इस किस्म की किसी सियासी जमात एक तरफा फैसले लेने के हमायती नहीं है। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि अगर हुकूमत मिल बैठ के, चाहे इस इशू हो या मुख्तलिफ दूसरे इशूज़ हो, ना सिर्फ पीपल्स पार्टी का राय लिया जाए मगर दूसरी जमातों को राय लिया जाए, मैं संभालूंगा। और बाकी मैं जानता हूँ कि पाकिस्तान में किसी भी हुकूमत से काम निकलवाना तो बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन अब मुझे भी थोड़ा बहुत तजुर्बा हुआ है, तो इंशाल्लाह ताला हम ना सिर्फ इस मंसूबा को चलाएंगे, मेरा ज़िम्मेदारी है कि मैं अपने अवाम को किसी न किसी तरीके से पीने के साफ़ पानी या इस मंसूबा की सूरत में, मुख्तलिफ मंसूबे की सूरत में पहुँचा दूँ। मैं जानता हूँ और आपको भी मालूम है कि किस तरीके से आपको अपने जो जायज़ हक है NFC अवार्ड के मुताबिक, आपको किसी एक बार भी आपको वो पूरा शहर नहीं मिला है। तो आप अपनी, तो इसको आप अगर कंपेयर करें किसी भी बिजनेस से या किसी भी इदारा से, कि अगर आपका जो इनपुट है वो पूरी तरीक़ा से नहीं आता तो फिर जो आपका आउटपुट है उस पर तो ज़रूर किसी न किसी सूरत में असर होगा। यही वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ना सिर्फ पाकिस्तान में मगर पूरा रीजन में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को लीड किया है। इसलिए हमें जो महसूस चाह वो PTI का दौर, मुस्लिम लीग का दौर, PDM का दौर, आज का जो भी दौर, इन तमाम हुकूमतों में अगर हमें अपना सही तरीके से शहर नहीं मिल रहा था तो इसका ये नहीं मतलब था कि हमने फिर कहा कि चले फिर काम नहीं हो सकता है। हमने अपने तरीके से दूसरा बंदोबस्त किया। तो अभी भी हमने जो महदूद वसाइल है उनमें से डिलीवर करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, और साथ साथ जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की विज़न है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की, जिसमें हम प्राइवेट सेक्टर को अपील करें कि वो हुकूमत के साथ मिल के काम करे, उसको हम आगे लेके देखेंगे कि ना सिर्फ हमारा मरकज़ में, कैपिटल में, कराची में, मगर सिंध भर में, चाहे वो सोलर के सेक्टर में हो या पानी के सेक्टर में हो या इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में हो, हम इनकरेज कर रहे होंगे कि हमारे जो मुकामी जो लोकल एंटरप्रेन्योर्स हैं वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ मिलके अपने अवाम की खिदमत में अपना किरदार अदा करें। और जो ये स्पेसिफिक मंसूबा है उनकी जो मेंटेनेंस है वो एक तरह से हुकूमत के अपने तरीक़ेकार है। आगे जाके नॉट नेसेसरीली जस्ट फॉर दिस प्रोजेक्ट बट बाय एंड लार्ज हम चाहेंगे कि इस किस्म के काम हम पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके करें, ताकि ये सर्विस डिलीवरी जो हमने हेल्थ में और दूसरे मंसूबे में बेहतर किया है इसमें भी हो सकता है। जियो लड़काना नहीं है? अच्छा ओके, चलिए हैदराबाद से शुरू होते होते अच्छा हाँ तो जहाँ तक आपने मीशत की बात किया है, मैंने भी ये सुना है कि मीशत
تھوڑی بہتر چل رہی ہے اور جو مہنگائی ہے اس میں کمی آئی ہے. دیکھیں یہ ہماری بنیادی مطالبہ تھا. اگر پاکستان پیپلز پارٹی نے کسی کے ساتھ حکومت سازی میں دیا تو الیکشنز میں ہم سب ساتھ تھے. آپ کو معلوم ہے, میرا ووٹر کا سب سے بڑا مطالبہ یہ تھا کہ مہنگائی میں کمی. ہر کسی ووٹر کا مطالبہ سب سے زیادہ یہی تھا. کسی قیدی 804 کی نہیں تھی, یہی تھی مہنگائی میں معاشی بحران سے نکالنا. تو یہ حکومت کا کلیم ہے جو بظاہر یہ کاغذات کے حد تک نظر بھی آ رہا ہے, تو اس کو نہ صرف اس کو ہم ویلکم کرتے ہیں, اس کو خوش آمدید کرتے ہیں. ہم حکومت کی جہاں ہم اگر میں تنقید کرنے کا کسی کے پاس گنجائش ہے تو جہاں کوئی چیز صحیح چل رہا ہے یا جہاں کئی پازیٹیو یا مثبت رزلٹ ہمیں نظر آ رہا ہے, ہمیں نہ صرف اس کو انکریج کرنا چاہیے, ماننا چاہیے, اور ہمارے باقی جو مطالبات اپنی جگہ جو ہمارا معاہدہ ہوا حکومت کے ساتھ اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے, باقی ہماری جو پالیسی ڈیسیژنز ہے حکومت کے ساتھ, جو بنیادی وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی آج کانفیڈنس کے ساتھ ان کے ساتھ پارلیمان میں بیٹھے ہیں, تو یہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو اکنامک حالات ہیں وہ جو نیشنل ہمارا پرائیورٹیز ہے ان میں سے جو اکنامک حالات ہیں, مہنگائی کا کمی ہے, وہ ہم سب کے سب سے زیادہ ذمہ داری ہے. اور جو بھی پولیٹیکل سچویشن ہمیں اس کو sort of will show us کہ معاشی طور پہ بہتری آ رہی ہے, تو آف کورس ایک سیاسی ذمہ داری ہے, ایک نیشنل ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو فردر کریں, اس کو فردر اچیو کریں. اگر ہم سمجھتے ہیں اس میں کہ اگر معاشی طور پہ بہتری آ رہی ہے تو ضرور ہمارا پارٹی کا موقف یہ ہوگا کہ اس بہتری کو اب عوام کو محسوس ہونا چاہیے, اس کو ٹریکل ڈاؤن ہونا چاہیے عام عوام تک, عام آدمی تک. تو وہ انپٹ ہم ضرور دیں گے اور دیتے رہیں گے حکومت کو. تو جہاں تعریف کا گنجائش ہے تو وہیں جیسے آپ نے ذکر کیا اس ڈیجیٹل ایشو پہ تنقید کا کافی گنجائش ہے. اب تھوڑا سا مجھے تو مذاق لگتا ہے اس لحاظ سے کہ حکومت کا اپنا پلان تھا بھائی, میرا نہیں. انہوں نے خود لانچ کیا کہ ہم نے پاکستان کو $1 ٹریلین اکانومی بنانا ہے, رائٹ. اسی $1 ٹریلین اکانومی بنانے کے لیے آپ کو $60 بلین کا ایکسپورٹ چاہیے تھا آئی ٹی سیکٹر سے, ٹیک سیکٹر تھے ماشاء. اور یہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ یہی موقف رہا ہے کہ زراعت پاکستان کی معیشت کی بیک بون ہے. آج کے دور میں اگر زراعت کے بعد کسی ایک شعبے میں پاکستان کی معیشت کو رسپانس دے سکتے ہیں تو یہ ہمارا آئی ٹی سیکٹر ہے, ڈیجیٹل سیکٹر ہے, ٹیکنالوجی سیکٹر ہے. اور یہ بھی ثابت ہوا ہے سالوں سال جب پاکستان میں معاشی بحران چل بھی رہا ہو, without any support from the government of Pakistan, without the infrastructure support that China gives, that India gives, that most of our regional countries give, other countries give. پاکستان کی جو ٹیکنالوجی سیکٹر ہے وہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا جا رہا تھا, اور آپ نے خود یہ فیصلہ لیا کہ نہیں, ہم نے اپنا ہی انٹرنیٹ کو جو آج کل انفراسٹرکچر ہے, ان کو یہ سمجھ نہیں آتا, اس لیے ان کی سیاست تو یہ موٹر وے سے شروع ہوتا ہے اور میٹرو پہ ختم ہوتا ہے. مگر یہ 90 کی دہائی کا انفراسٹرکچر تھا. ہماری نسل کے لیے جو انفراسٹرکچر ہے یہ ڈیجیٹل بینڈویتھ انٹرنیٹ کی انفراسٹرکچر ہے. جتنا پاکستان میں انفراسٹرکچر موجود تھا وہ ناکافی تھا. ہم نے سپیڈ میں کمی لینے کے بجائے اس کو تیز کرنا تھا. ہم نے اس کو ریسٹرکٹ کرنے کے بجائے ان علاقے میں پہنچانا تھا جہاں تک ابھی تک نہیں پہنچا تھا, تاکہ آپ پاکستان کے پاس, پاکستان کے عوام کے پاس, پاکستان کے شہریوں کے پاس صرف ان کو وہ انفراسٹرکچر چاہیے تھا. پھر انہوں نے خود اپنا ترقی کا, معاشی ترقی کا بندوبست کرنا تھا, خود اپنا کردار جو ڈیجیٹل مارکیٹ سپیس ہے, جو ڈیجیٹل اکانومی
اس میں وہ کردار ادا کرنا تھا. اور یہ اتنا خوبصورت ٹیکنالوجی ہے کہ یہ ایک قسم کا مساوات کی اس طریقے سے بندوبست کرتا ہے کہ جہاں سے آپ تعلق رکھے، جو بھی آپ کی بیک گراؤنڈ ہو، آپ کو یہ اسکل معلوم ہو، آپ کے پاس یہ انفراسٹرکچر آپ کے پاس موجود ہو، تو آپ اپنا خواب کو حقیقت میں تبدیل کر سکتے. اور یہ ثابت ہر ایسپیکٹ پہ، سروس سیکٹر میں آپ دیکھیں، آپ کی میڈیا، اپنا میڈیا کی اسپیس میں آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے ٹریڈیشنل میڈیا کی جو اکنامک وائبلٹی ہے وہ کمزور ہوتا جا رہا تھا. چاہے وہ آپ کا پرنٹ میڈیا ہو، چاہے وہ آپ کا الیکٹرانک میڈیا ہو، چاہے وہ جو بھی میڈیا کے پلیٹ فارمز تھے. اور خاص طور پہ اس لیے یہ نان وائبل ہو رہے تھے کہ جو میڈیا کے مالکان تھے ان کے لیے تو وائبل تھے، لیکن جو میڈیا میں کام کر رہے تھے ان کے لیے بالکل ہی یہ وائبل تو نہیں ہو رہا تھا. اور جو بنیادی میڈیا کی جرنلسٹ ہونے کی ایک کرائٹیریا ہوتا ہے کہ آپ کا کمائی صرف اور صرف جرنلزم سے ہو، وہ تقریباً پاکستان میں کسی حقیقی جرنلسٹ کے لیے جس کا خواب تھا کہ میں نے بڑا ہو کے یہی کام کرنا ہے اور کوئی کام نہیں کرنا، وہ اس حد تک پہنچ گیا تھا کہ وہ نہیں ہو سکتا تھا. ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی وجہ سے اور یہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے موقع، مونیٹائزیشن کی وجہ سے، جس میں میں نے بھی جب وزیر خارجہ تھا فیس بک کے حد تک کوششیں کی کہ اس میں اضافہ ہو، اس کی وجہ سے اچانک آپ کی میڈیا کی اسپیس میں بھی جو اس کی معیشت کے حوالے سے مثبت کردار تھا آپ کو محسوس ہو رہا. تو یہ کیسے حکومت یہ فیصلہ، یک طرفہ فیصلہ لے، وہ بھی ہر دن کوئی دوسرا نیا بہانہ. کبھی وہ مانتے ہیں کہ جی ہاں ہم بند کرنے جا رہے ہیں، کبھی وہ کہتے نہیں ہم نے ایسے کچھ کیا ہی نہیں ہے، کبھی وہ کہتے ہیں کہ ہمارا تار کٹ جاتا ہے، کبھی وہ کہتے ہیں کہ کوئی ٹیسٹنگ ہو رہا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کے انٹرنیٹ کیبلز میں ایسے کیا ہے کہ جو ہمارے سمندر کے مچھلیاں ہیں وہ صرف پاکستان کے انٹرنیٹ کیبلز کھاتے رہتے ہیں، وہ بھی جب بھی اسلام آباد میں کوئی دھرنا ہو. یہ کس قسم پہ کہتے ہیں کہ یہ دہشت گردی. یار دہشت گرد جو ہے وہ سڑک پہ استعمال کرتا ہے، وہ پانی بھی پیتا ہے، وہ باقی چیزیں بھی کرتے ہیں، وہ ساری چیزیں بھی بند کرتے. یہ کیا بہانہ. میں مانتا ہوں سیکیورٹی، نیشنل سیکیورٹی ہمارا پریورٹی بھی ہے. ہم کھلا اس طریقے سے موب مینٹالٹی، مس انفارمیشن، ڈیفامیشن، یہ سارے اس دور کی حقیقت ہے. کچھ ایکسٹریم سولوشنز ہے جیسے چین میں، دوسرے ممالک میں ہیں. اس کے بعد بھی کچھ ایکسٹریم جو مڈل ایسٹ میں ہیں، اور پھر جو زیادہ اوپن موقع، مگر وہاں بھی چیکس اینڈ بیلنسز یورپ میں اور امریکہ میں. مگر جہاں جہاں یہ ریسٹرکشنز ہو، دیکھیے امریکہ میں بھی آپ کو وہ گائیڈ لائنز ہوتے ہیں، یو کے میں بھی گائیڈ لائنز کے ساتھ قانون ہوتے ہیں. آپ ہیٹ سپیچ کرے، آپ ڈیفیمیشن کرے، ایسے تو آسان نہیں ہے. آپ کا قانون کا پیچھا آپ کو جواب دینا پڑتا ہے. ریسٹرکشنز چین میں بھی آپ جائیں اور آپ کوشش کریں کسی اور ویب سائٹ کے استعمال کا، مشکل ہے. مگر سب سے پہلے ان تمام ممالک نے اپنے انفراسٹرکچر دلوا دی، انہوں نے وہ بینڈ وڈتھ دے دی. اب چین نے اپنے عوام کو 5G پتہ نہیں 6G تک پہنچ رہے ہیں، تو اس سپیڈ پہ کسی کو فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے وی پی این بھی ڈال دیا، آپ نے فائر وال بھی ڈال دی، آپ نے یہ ویب سائٹ کا کہا، وہ ویب سائٹ کا کہا. مڈل ایسٹ کو دیکھ لے، وہاں بہت کنٹرول ہے، مگر تقریباً وہ اس لیے کہ وہ کامرس کو اور اپنا اکانومی کو ترجیح دیتے، وہ اتنا کنٹرول نہیں کرتے. مگر چیکس اینڈ بیلنسز ہیں. یہاں میں کہہ رہا ہوں کہ چیکس اینڈ بیلنسز بھی ہو، بینڈوڈتھ تو دے، انفراسٹرکچر تو دے، پہلے تو پہنچائے آپ وہ حق عوام کو، وہ ہائی سپیڈ انٹرنیٹ پہنچائے، پھر ہمیں کہہ دے کہ یہ بھی وی پی این ہونا چاہیے، یہ رجسٹریشن بھی ہونا چاہیے، یہ آپ اگر پہلے سے یہ ریسٹرکشنز ڈالیں گے تو انویسٹمنٹ، چاہے وہ ہمارا اپنا پرائیویٹ سیکٹر کا انویسٹمنٹ ہو یا بین الاقوامی سطح کے انویسٹمنٹ ہو،
ان کو ہم کیسے اپیل کریں کہ آپ آئے ہمارا ملک میں، آپ کے انٹرنیٹ 30 سیکنڈز کے لیے چلے گا، پھر رکے گا، آپ ایک واٹس ایپ میسج بھیج سکیں گے، مگر اس کے بعد آپ کے جو فوٹوز ہیں وہ نہیں لوڈ ہوں گے، آپ فلاں سوشل میڈیا کا ویب سائٹ استعمال کر سکتے ہو، مگر فلاں آپ نے، ایسے تو نہیں چلتا۔ پاکستان کے عوام پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہتے ہیں، پاکستان کے عوام سیکیورٹی چاہتے ہیں، پاکستان کے عوام جو جائز مطالبہ ہے حکومت کا وہ ان کے ساتھ دیں گے۔ اگر وہ پاکستان کے عوام کے سامنے یہ اپنے ڈیجیٹل کے حوالے سے کہتے کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ مس انفارمیشن چلتا ہے، جو انتہا پسند تنظیمیں ہیں یہ اس کو استعمال کرتے ہیں، نفرتیں پھیلاتے ہیں، جانی نقصان پہنچاتے ہیں لوگوں کو، تو اس کے لیے میں بھی تیار ہوتا، آپ بھی تیار ہوتے میڈیا میں سپورٹ کرنا۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ کو سیکیورٹی پہنچانا، وہ بھی ہم مانیں، مگر آپ یک طرفہ کسی سے بات کیے بغیر سب کے انٹرنیٹ بند کر دیں گے، وہ بھی اس ملک میں جس میں 70% آبادی 30 سال کی کم عمر کا ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا آپ کا یہ ایک فیصلے میں اپنے 70% جو اس ملک کے آپ کا خلاف کر دیا ہے، آپ نے خلاف کیا ہو، میں تو ان کو خلاف نہیں کروں گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ تاریخ رہا ہے کہ ہم نے ہر دور کے لیے جو حقوق ہے ان کے لیے جدوجہد کیا ہے، اور میرا نسل کے، میرا جنریشن کے اب یہ ڈیجیٹل دور ہے، اور اس دور میں بھی آج اس حکومت نے یہ فیصلہ کیا، ان کو منا لیں گے نہیں منائیں گے یہ جیت جائے وہ دیکھ لیں گے، پھر اگلا حکومت آئے گا وہ بھی کہیں گے کہ ہم نے کچھ کرنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب جو نوجوان نسل ہے ہمیں کچھ مل کے یہ سوچنا ہے کہ ہم کیا رولز چاہتے ہیں۔ ہم بالکل سمجھتے ہیں کہ ایکویٹیبل ایکسیس ٹو دی انٹرنیٹ، ہائی سپیڈ انٹرنیٹ کو بنیادی حق بنانا چاہیے، پاکستان کے کونے کونے میں یہ پہنچانا چاہیے، یہ سہولت پہنچانا چاہیے، اس میں ایجوکیشنل بھی، اکنامک بھی بہت سے فائدے ہیں، جو ساتھ ساتھ سیفٹی میجرز ہے وہ ہم اس پہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں، جو عوام کے ڈیٹا پروٹیکشن کے میجرز ہیں ان کو بھی انکارپوریٹ کرنے کی ضرورت ہے، جو ڈیجیٹلائزیشن کی ای کامرس کی سپیس ہے اس کو سپورٹ کرنے کی زیادہ گنجائش ہے، ان کی جو مختلف کرنسیز ہے جو باقی دنیا، اب امریکہ بھی جا کے ان قسم کی کرنسیز کو ماننے جا رہے ہیں، ان پہ بھی غور کرنے کی گنجائش ہے۔ ہمیں تو جو ڈیجیٹل ای کامرس ہے اس کو انکریج کرنا چاہیے، ان پہ اس قسم کے پابندیاں نہیں رکھنا چاہیے۔ اینی میں نے بہت تفصیل سے آپ کا جواب تو دیا، اور اب یہ تو پانی کے سے ہم بہت دور، آپ کا اب ہو گیا پانی کسی اور کو۔ اچھا یہ میرے خیال میں اتنا میرا خوف نہیں ہے بھائی، یہ کسی اور۔ جہاں تک پاکستان کی اٹامک پروگرام ہے اور جہاں تک پاکستان کی مثال ٹیکنالوجی کی پروگرام ہے، ایک کی بانی قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو تو دوسرے کی بنیاد رکھنے والی شہید محترمہ بینظیر بھٹو۔ پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ پاکستان اگر آج جس شکل میں جغرافی طور پہ ہمارا ریجن میں تمام جیو پالیٹکس کے باوجود موجود ہے، محفوظ ہیں، تو یہ دو جو تحفے ہیں ہمارے شہیدوں کے، یہ ان کی وجہ سے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ تاریخی طور پہ یہ ہضم نہیں ہوا، پہلے یہ ہضم نہیں ہوا کہ پاکستان کو اٹامک ویپن کیوں ملا۔ یہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تاریخ کا حصہ ہے، اور اس کی سزا بھی گری خدا بخش میں دفن ہوئے شہیدوں نے برداشت کیا ہے۔ اس کے بعد یہ ہضم نہیں ہوا کہ پاکستان کو اٹامک ویپن تو ملا، مگر اس کے لیے جو بندوق تھا وہ آپ کی مثال ٹیکنالوجی پروگرام، تو اب وہ بھی برداشت نہیں ہوا۔ اور حال ہی میں آپ دیکھ رہے ہوں گے جہاں ایک طرف سیاسی بیانات پاکستان کے اندرونی سیاست کے حوالے سے مختلف مغربی
ममालिक से, मुख्तलिफ मगरबी सियासतदानों से सुनने में आ रहे हैं, उन्हीं ममालिक को अचानक ये नजर आया है कि पाकिस्तान के पास भी मिसाइल टेक्नोलॉजी है। जो आजकल की दुनिया भर के हालात है वो भी आपके सामने हैं। आप मुझे गिनवा के बता दें कि कितने मुसलमान ममालिक में आतमी टेक्नोलॉजी है। तो इन हालात में, ये हालात जो मैं देख रहा हूं, जो आप देख रहे हो, उस पे मैंने समझा कि ज़रूरी है कि तबसरा किया जाए और पाकिस्तान के अवाम को एतमाद में लिया जाए कि हमारे जो मुफाद में, पाकिस्तान के मुफाद में है, वो किसी की सियासत से बलतर है। और हमने कभी अपने आपस की सियासी इख्तलाफात को कोई वजह नहीं बहाना है कि वो दूसरे इसको कमजोरी समझ के फायदा उठाने की कोशिश करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक ऐसा सियासी जमात है कि पाकिस्तान के अवाम जानते हैं कि जो भी वो हमारे बारे में कहें, वो जानते हैं, पाकिस्तान के अवाम जानते हैं कि ये वो जमात है कि कारकुन से लेके क़यादत तक वो शहादत कबूल करते हैं, मगर अपने असूलों पे, अपने कौम के मुफाद पे सौदा नहीं करते। और मैं पाकिस्तान के अवाम से पूछता हूं कि जो बैनुल अक़वामी दुनिया पे अचानक ये शौक पड़ा हुआ है, क्या ये सियासतदानों के लिए आप यही कह सकते हो? ये जो उनका कल का मौक़िफ़ होता है, एक दिन बाद तब्दील हो जाता है। वो कभी कोई अमेरिकी साजिश तो कभी कोई सऊदी साजिश, कभी कोई साइफर और कभी कोई आपने जूता नहीं पहना, आपने मोजे पहने, पता नहीं क्या। ये ना कोई नजरिया, ना कोई मंशूर, ना कोई पाकिस्तान के अवाम के इश्यू से कोई दिलचस्पी। जब ये सियासत किसी भी मुल्क में हो, ये बहुत खतरनाक सियासत होता है। इस वैक्यूम पे जहां कोई असूल ना हो, आप कुछ भी चीज डाल सकते हैं। और इन्होंने ये साबित कर लिया है कि वो हर 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 चीज पे सौदा करने के लिए तैयार है। तो यही वजह है कि कल मैंने मुतालबा किया कि वो खुद उन ममालिक का ना सिर्फ मज़ाहमत करें, वो उन लोगों का मज़ाहमत करें जो उनके हक में एक तरफ बयान दे रहे हैं और दूसरे तरफ पाकिस्तान के एटॉमिक और मिसाइल टेक्नोलॉजी के खिलाफ मौक़िफ़ रखते हैं। एक तरफ उनके हक में बयान देते हैं, दूसरे अल्फाज इजराइल के हक में होता है। ये अब सोशल मीडिया का दौर है, इंटरनेट का दौर है। ये चीज़ें पाकिस्तान के अवाम से नहीं छुपाया जा सकता है। और जो हमारे ये PTI हैं, इनको ये संगीन सवालात के जवाब देने पड़ेंगे। आखिरी सवाल है अब्दुल रज़ाक रत्तो डेरो से, समा टीवी से। अस्सलाम वालेकुम। मेरा ये सवाल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हर साल मोहतरमा की उन्होंने शहादत करती है। बिल्कुल सही। नहीं हुआ, इसकी क्या वजह? इस साल की वजह ये कि हमसे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वफाकी हुकूमत और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ कमेटी तश्कील दी थी कि हमारा CC से पहले हुकूमत के साथ इंगेज किया जाए और जो आपके इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश किया जाए, ताकि हम CEC के सामने जब वो रिपोर्ट डाले वो कोई मुस्बत रिपोर्ट हो और कोई मुस्बत नतीजा निकले। तो उस सिलसिले में कल हमारा मीटिंग हुआ और मेरा कमेटी ने मुझसे सदर ज़रदारी से ये रिक्वेस्ट किया कि हम कश्मीर डे के फ़ौरन बाद के लिए हमारा अपना सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग को आगे किया जाए। तो हमने वो फैसला किया। आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं बहुत लेट हो रहा हूँ, मैंने गरी खुदा बख्श जाना है।
न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन में सोचता